گھر اجاڑ دیا، میرے بچے چھین لیے، میری دنیا اجاڑ دی، مجھے جیتے جی مار دیا، اور میں وہاں ہی رہ کے کیا کرتا؟ 9 سال سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، 1 منٹ بھی الگ نہیں کرے۔ آج کون کیا کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا۔ رہی بات تھوڑی بہت رسمانی ہر شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے، باقی کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ میری اہلیہ، میری خاتون بہت نیک سالیہ تھی۔ بیوی کو اپنے میری 2 بچوں کو مار دیا گیا، اور کہاں جاؤں؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، سامان لے گا اپنا۔ یہ وہی مفتی محمد ابراہیم صاحب ہے جو کہ باغپت کے گاؤں گانگ نولی کے اندر امامت کرتے تھے، اور جن کی بیوی کا اور 2 بیٹیوں کا قتل کر دیا گیا۔ سنا آپ نے کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہاں سے سامان لے کر کے مسجد میں سے اور اپنے گھر سننا، جو کہ شاملی ضلع میں گاؤں پڑتا ہے سننا، وہاں پر چلے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کرتا بھی کیا، میں کروں کیا، میری دنیا اجڑ گئی، میری بیوی چلی گئی، میری 2 معصوم سی بیٹیاں چلی گئی جن سے میں بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اب میں کرتا کیا یہاں رہ کر کے کیا کرتے؟ یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ابھی یہاں کرتے کیا۔ چونکہ ایک جگہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بھی جانکاری ملی ہے، انہوں نے ایک جگہ کہا بھی ہے کہ میں مقدمات لڑوں گا، جو مجرم ہیں، جو قاتل تھے، ان کے خلاف یہ مقدمہ لڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہاں رہنا مناسب بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اپنے گاؤں چلے گئے۔ لیکن بہت زیادہ صدمے میں ہے، اور صدمے کی بالکل پکی بات ہے، چونکہ دنیا اجڑ گئی واقعتاً، جس کی اہلیہ چلی گئی، دونوں بچی چلی گئی، تو اب کچھ بھی نہیں رہا اس کا، تو بہت زیادہ غم کی بات تو ہے، اور بڑے دکھ میں ہیں اس وقت میں۔ لیکن خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر مل رہی ہے کہ ان کے جو سالے صاحب ہیں، مفتی اسرار صاحب، جو بیگم کے بھائی تھے، وہ مطمئن نہیں ہے پولیس کی کارروائی سے۔ حالانکہ بہت سارے پترکار، سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پر جا کر کے معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو پورا گاؤں مطمئن ہے، اور گاؤں والے بالکل مطمئن ہیں۔ CCTV کے کیمرے کے اندر جو خلاصہ ہوا ہے، پولیس نے جو خلاصہ کیا ہے، اس کو لے کر کے، ساری رپورٹ کو لے کر کے مطمئن ہے۔ لیکن جو بیگم تھی، مرحومہ بیگم، ان کے جو اہل خانہ ہے، جو ان کے خاص طور سے بھائی مفتی اسرار صاحب، وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو CCTV کیمروں نے بتایا ہے، اور میں یہاں آپ کو ایک بات اور یہ بتا دوں کہ CCTV کیمرے بہت زیادہ ضروری ہو گئے ہیں۔ مساجد کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر، اسکولوں کے اندر یا گھروں کے اندر بھی بہت، اگر کاش مسجد کے اندر یہ کیمرے نہ ہوتے تو نامعلوم کتنے لوگ اس میں نامزد ہوتے، اور یہ خلاصہ کیسے ہوتا، کیسے نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر CCTV کے کیمرے نہ ہوتے تو بھائی حضرت امام محترم مفتی محمد ابراہیم صاحب کے نامزد بھی رپورٹ ہوتی، اور شاید ہے کہ ان کے اوپر بھی الزام لازمی ضرور آتا۔ الزام تو ابھی بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت میں مجرم بھی بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اس دن، اس روز وہاں پر موجود نہیں تھے، دیوبند گئے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ CCTV کیمروں نے جو پول کھولی ہے، اور 6 گھنٹے کے اندر جو پولیس کی ٹیم نے وہ راج فاش کیا ہے، پردہ ہٹایا ہے اس پورے کیس کے اوپر سے، تو خیر وہ جو مجرمین تھے، جو 2 طالب علم تھے، جو 2 اسٹوڈنٹس تھے پڑھنے والے، انہوں نے اقرار بھی کیا ہے، والدین کے سامنے بھی، پولیس کے سامنے بھی، گاؤں والوں کے سامنے بھی اقرار کیا ہے، اور اقرار کی بدولت ان کے اوپر مقدمات ہوئے، FIR ہوئے، اور وہ جیل بھی چلے گئے، پکڑے بھی گئے ہیں۔ اور حضرت امام صاحب ان کے خلاف جو ہے کارروائی، مقدمات بھی لڑیں گے، ظاہر سی بات ہے، اہل خانہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ادھر سے لڑیں گے۔ تو یہ بڑے دکھ میں ہے اس وقت میں۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے جو کمنٹ آ رہے ہیں، لوگوں کی جو رائے ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ گہرے راز ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ جب پولیس CCTV کیمرے نے پورا کھول کے رکھ دیا اور پوری سچائی سامنے آ گئی، تو بعض لوگ ہیں ایسے ابھی کہ جو حضرت مفتی صاحب کے اوپر الزام کی سوچ رہے ہیں۔ اور بات یہ بھی دیکھیے کہ مرحومہ بیگم کے جو اہل خانے والے ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، انہوں نے مفتی صاحب کو تدفین میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی حضرت مفتی صاحب اپنی اہلیہ اور بچوں کی تدفین میں بھی نہیں جا سکے۔ یار یہ بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شبد نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے اسے کہنے کے لیے کہ آخری وقت میں آپ تدفین میں بھی شریک نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجرم ہے؟
نہیں لگتا ایسا۔ دوسری خبر اس وقت میں دوستو یہ ہے، بہت اہم خبر یہ ہے کہ بریلی میں ابھی کچھ دن پہلے 26 ستمبر کو ہنسا ہوئی تھی، یعنی تنازع ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ تو ابھی اس میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ 27 لوگوں کے مکانوں پر نوٹس جاری کیا گیا ہے، یعنی 27 لوگوں کو نوٹس دیا گیا ہے نگر نگم کی طرف سے کہ یہ اویدھ زمین پر بنے ہوئے ہیں اور جو مکانات ہیں یا دکانیں ہیں ان کو 15 دن کے اندر ہٹا دیا جائے، خالی کر دیا جائے، بلڈوزر چلایا جائے گا۔ 27 لوگ ایسے ہیں جن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے بریلی میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جو تنازع ہوا تھا، اور یہ بریلی میں ہی نہیں کئی جگہ ہوا، دہلی کی جامع مسجد پر بھی ہوا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کئی جگہ احتجاج ہوئے۔ لیکن اب بریلی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ادھیکاریوں نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 15 دن کا وقت ہے اور ان کو خالی کر دی جائے، نہیں تو بلڈوزر چلایا جائے گا۔ اور بلڈوزر کوئی پہلی بار نہیں چل رہا ہے، اب سے پہلے بھی بہت جگہ بلڈوزر چل چکے ہیں، اور بلڈوزر بریلی کے اندر چلا بھی ہے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب جو کہ گرفتار کیے گئے تھے، ان کے علاوہ اور بھی 50 سے بھی زائد لوگ تھے جو بریلی کے اندر جن کے اوپر مقدمات ہوئے تھے اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہے۔ تو مولانا توقیر رضا خان صاحب کے جو قریبی ہیں ان کے کچھ حصے پر بھی بلڈوزر چلا تھا، تو اب بلڈوزر کی کارروائی بھی وہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، دعا فرمائیے گا پروردگار عالم ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے۔ اس وقت میں جو آزمائش میں ہیں ہم تمام لوگ مسلمان لوگ، تو اللہ رحم فرمائے، پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیں اور خاص طور سے اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس پوری ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔